ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی ہے ہاشمی معاملہ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جانتے ہو نا ہاشمی معاملہ، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی. اور جانتے ہیں جب کلکتہ آیا تھا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تو میڈیا والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ ان ساتھیوں کے درمیان میں رہتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، یہ لوگ شراب پیتا ہے، آپ کیسے اکیلے ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی میرے بہت ادب کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. جب میں سفر میں ہوتا ہوں، ہوائی جہاز میں ہو یا ٹریول کرتا ہوں بس میں یا گاڑی میں، تو میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور جانتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے وہ کرکٹ کھیلا ہے. سوچو تو صحیح، یہ قرآن تو کہتا ہے تم ہم سے محبت کر کے دیکھو، ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بول دے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا. کیسا تاج ہوگا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جانتے ہو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہو جائے، اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجایا جائے گا. اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں، کل قیامت کے دن نا یہ ایک جماعت ہوگی، تاج والوں کی جماعت ہوگی، سب کے سر پہ تاج، عورت ہے اس کے سر پہ تاج، مرد ہے اس کے سر پہ تاج. تو اللہ کے فرشتے سے اہل محشریوں پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں جس کے سر پہ تاج ہے؟ کون ہے یہ؟ انبیاء ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں، یہ انبیاء نہیں ہے. تو کون ہے؟ شہداء ہیں؟ بنے شہداء بھی نہیں ہے. تو کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں سے؟ نہیں، صالحین بھی نہیں ہے. صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں ہے. تو اہل محشریوں پوچھیں گے بھائی پھر یہ کون لوگ ہیں جس کے سر پہ یہ تاج ہے؟ انسان تو وہ بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون ایسا عمل کیا ہے اس کے سر پہ اللہ تاج سجایا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا. اچھا، دنیا کے اندر میں کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے کہ جس کتاب کو دیکھنے سے اللہ گناہ معاف کر دے. کوئی کتاب ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ بھئی قرآن کی کتاب ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان، جو مومن محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نوجوانوں، قرآن نہیں پڑھے ہو، کیا کوئی مشکل ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تم ہم سے محبت کر کے دیکھو. ارے یہ چھوٹا چھوٹا بچہ، یہ 10 سال 15 سال 20 سال کا یہ ہمارا بچہ، ننھا سا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جا رہا ہے، 300 پارے کو اپنے سینے میں اتار لے رہا ہے. اور قربان جاؤ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور قربان جاؤ، کیا تم اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ نہیں سکتے ہو؟ ہمارے اکابروں نے دو مدرسے کھولے، بچوں کے لیے یہ مکتب کھولا، مدرسہ کھولا، بڑوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا. بڑوں کے لیے مدرسہ تبلیغ کا مدرسہ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینہ لگاؤ، سال بھر لگاؤ، انشاءاللہ وہاں دین سیکھنے کو ملے گا، قرآن سیکھنے کو ملے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. کب سیکھیں گے قرآن آپ؟ یہ افسوس کا مقام ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو گھر میں صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو برکتوں والی کتاب ہے، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، یہ راہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو چھو لو اللہ چھونے کا ثواب دے دے گا، جس کتاب کو دیکھو اللہ دیکھنے کا ثواب دے گا، جس کتاب کو سنو اللہ سننے کا ثواب دے گا، اور جس کتاب کو پڑھو گے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. پڑھ کر تو دیکھو. آج ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہم شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. کیا ہوا؟ 4 بیٹا میرا کماتا ہے، دلی پنجاب پیسہ بھیجتا ہے، میرا بیٹا سعودی عرب رہتا ہے، پیسہ بھیجتا ہے، 10 بیگہ 15 بیگہ 20 بیگہ زمین کا اناج میرے گھر آتا ہے.
برکت نہیں ہے. پریشانی بہت ہے میرے گھر میں, کبھی وہ بیمار ہے, کبھی یہ الجھن کبھی وہ الجھن ہے. کیا وجہ ہے؟ میرے گھر میں برکت نہیں ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں, اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام, ہم شکایت کرتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب حضرت دیکھیے نا ہم بہت پریشان ہیں, کوئی تعویذ دیے, ایسا لگتا کوئی کارروائی کر دیا ہے, کوئی دشمن میرے پیچھے پڑا ہے. ارے قربان جاؤ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو. برکتوں والی کتاب کو تو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. جو برکت والی کتاب ہے, ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں, اللہ اکبر. میری ماں بہنوں, جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے, غیبت چگلی کرنے کا ٹائم ہے, دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے. اگر ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے کی عورتیں جب بچہ پیدا کرتی تھی تو ولی اللہ پیدا ہوتا تھا, ولی پیدا ہوتا تھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی, دلی کی جس گلی سے گزر جاتے تھے ہندو لوگ چہرہ دیکھتا تھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. سبحان اللہ بولے تھا, چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. تو بابا فخر الدین فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہا کہ ماں تیرے بیٹے کی کیا شان ہے, آپ تو باہر نکلتے نہیں ہیں, لوگ کتنی عزت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں ماں, یہ میرا کمال ہے. تو ماں نے کہا کہ ماں جواب دیتی کہ بیٹا بختیار, اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان, علم حاصل میں نے کیا, لوگوں کے درمیان ہم جاتے ہیں, لوگوں کو تعلیم ہم دیتے ہیں, لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں, اس میں کمال میرا ہوا کہ آپ کا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جانتا ہے جب تو میرے شکم میں آیا تھا نا, میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ بولے تھا. اور بیٹا جب تو پیدا ہوا نا, کبھی بھی دودھ چھوڑانے تک میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اور بیٹا آج بھی جب تو باہر نکلتا ہے نا گھر سے, میں مصلی بچھا لیتی ہوں, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا میرا بیٹا بختیار کاکی باہر نکلا ہے, یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں بسا دے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے, ماں کے قدموں میں گر گئے کہ ماں بات سمجھ میں آ گئی, اس میں کمال میرا نہیں ہے, یہ کمال آپ کا ہے. ابھی زندہ ہے تیری ماں, ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا, اپنی جنت بنا لو نا, بنا لو بنا لو بنا لو نا, ابھی زندہ ہے میری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. خود قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن